بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ اپنی کلاس کا شروع کریں گے. جو پاکستان موومنٹ کے اوپر ہم نے بات کرنی شروع کی تھی تو اس کے اوپر کریں گے. ایک سیکنڈ میں ذرا اپنی ریگولر سلائڈس پہ آ جاؤں. ہاں، تو ہم نے رولز آف مسلم اسکالرز ان سب کانٹیننٹ کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور یہ وہ لیڈرز ہیں جنہوں نے پاکستان کی اصل تحریک کو شروع کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا ہے اگر ہم اس کو اس طرح سوچیں، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے 300-400 سال پہلے جو ہے وہ، یا 200-250 سال پہلے کس طرح سے پاکستان کی تحریک شروع ہو گئی، جبکہ پاکستان تو 1947 میں معرض وجود میں آیا ہے. تو یہ اس طرح ہے کہ پاکستان کا مطلب ہی یہی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان قائم ہی اسلام کے نام پہ ہوا تھا، اور مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ، ایک آزاد مملکت بنانے کے لیے، اور اس میں اسلام کے مطابق قوانین نافذ کرنے کے لیے پاکستان وجود میں آیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے سب کانٹیننٹ میں جب مسلمانوں کی ایک جداگانہ یا الگ حیثیت سے مسلمانوں کی ایک اویئرنیس شروع ہوئی، تو اسی وقت سے تحریک پاکستان سمجھ لیجئے کہ شروع ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے ہم اس کو اس لحاظ سے کہتے ہیں. ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں الحمدللہ شیخ احمد سرہندی، جو مجدد الفسانی بھی کہلاتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کی زندگی میں ان لوگوں نے فرسٹ آف آل کہ ان کی تحریک کیا تھی، انہوں نے کن چیزوں کے اوپر زور دیا، اور پھر کس لحاظ سے آگے چل کے بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں جن کو مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ریئلائز کیا، بلکہ آج بھی جو تاریخ میں لکھی جاتی ہیں باتیں، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مجدد الفسانی کے زمانے ہی میں، کیونکہ وہ اکبر بادشاہ کے دور میں ہی تھے اور جو دین الہی شروع ہوا تھا، اگر مجدد الفسانی اور ان کے ہم اثر لوگوں کی کوششیں نہیں ہوتی تو شاید آج وہ ایک مخلوط قسم کا، ایک اسلام سے بہت دور کوئی سسٹم جو صرف ہندوؤں کو اور دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ آج بھی کسی نہ کسی حیثیت سے، کسی نہ کسی اس سے موجود ہوتا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کو بھیجا اس وقت، اور انہوں نے تقریباً اس کو ختم کر دیا، جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکا. اور پھر آنے والے جو علماء کرام تھے، جو فقہ کرام تھے، ان لوگوں نے پھر اس چیز کو میک شور کیا کہ دوبارہ چیز سر اٹھانے نہ پائے. تو ہم نے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کو اسٹڈی کیا. اس کے بعد جو ہے، چاہیے آپ لوگوں کو میں بس یہ بتا دوں کہ سرہند جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اور وہ یہ دیکھیں یہ پورا انڈیا اور پاکستان کا نقشہ ہے. تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ کس طرف تھے. تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اتر پردیش ہے. یہ اتر پردیش کے کارنر میں ہی نیو دلہی ہے، اور پہلے یہ ہریانہ، پنجاب، یہ سب ایک ہوا کرتا تھا. تو اس زمانے میں پنجاب کا ایک چھوٹی سی جگہ تھی سرہند. یہاں سے انہوں نے، یہاں ان کی پیدائش ہوئی مجدد الفسانی کی. پھر یہاں سے انہوں نے، آپ سوچئے کہ دلی جو ہے، یہاں پہ اس وقت حکومت ہوتی تھی اکبر بادشاہ کی، تو یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں تھے. تو وہ پھر دلی بھی گئے، اور ان کے جو ہم اثر تھے ان سے ملے، فیضی، ابو الفضل اور فیضی سے. اور پھر جس طرح سے ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پھر وہ تحریک چلائی. اچھا، تو مجدد الفسانی ہو گئے کب؟ ان کا انتقال ہوا 1624 میں. اس کے بعد آپ سمجھیے کہ 1624 سے تقریباً 75 سال کے بعد، 80 سال کے بعد شاہ ولی اللہ آئے. شاہ ولی اللہ کی پیدائش تقریباً 75 سال کے بعد ہوئی، اور وہ پھر 60 سال رہے. تو 75 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسا ولی اللہ بھیجا. ان کا نام بھی ولی اللہ ہے، لیکن یہ بیسیکلی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، جنہوں نے شیخ احمد سرندی ہی کی تعلیمات کو بیسیکلی آگے بڑھایا.
اور شاہ ولی اللہ کی پھر ہم نے بہت تفصیل سے چیزیں ڈسکس کر لی تھی. اور اگر آپ یہ پیدا ہوئے تھے مظفر نگر میں. یہ دیکھیے یہ نقشہ ہے انڈیا میں یو پی کا یعنی اتر پردیش. اتر پردیش کا نقشہ. اچھا اس زمانے میں جو نقشے تھے انڈیا کے اسٹیٹس کے وہ بھی تھوڑے ڈفرینٹ تھے کیونکہ انڈیا نے بعد میں اپنی اسٹیٹس کے بارڈرز مزید چینج کیے ہیں. اس زمانے میں اتر پردیش جو ہے یہ سمجھیے ڈفرینٹ لائنز پہ ہوتا تھا لیکن یہ مظفر نگر ہے بالکل نارتھ میں جا کے یعنی آپ کے دلی اس کے بھی قریب ہے اور جو ہے ہریانہ اور جو ہے پھر پاکستان کے قریب بارڈر کا. تو یہ الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو ریوائیو کیا. اچھا آج ہم آپ پھر دو شخصیت کا ذکر کریں گے کیونکہ یہ بھی وہ دو شخصیات ہیں جن کو ہمارے جب میں چھوٹا تھا بچپن میں ہم نے اس کو ایز اے چیپٹر تو پڑھا تھا حیدر علی کو بھی. لیکن یہ کہ ان کی جو ڈیٹیلز تھیں یا ان کی جو برٹش سے اور ہندوؤں سے جو لڑائیاں ہوئیں ان کو ہم نے ایز اے لڑائی تو کر لیا لیکن حیدر علی کا جو ایک ایم تھا جو ان کا مشن تھا اس کو بھی ہم اگر جوڑیں تو وہ تحریک پاکستان سے آ کر ملتا ہے. کیونکہ کس طرح سے انہوں نے میسور میں اور میں ابھی آپ کو نقشہ دکھاؤں گا کہ کس طرح سے انہوں نے اور بعد میں ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے کس طرح سے اس پورے علاقے کو انگریزوں اور ہندوؤں سے پاک کرنے کی کوشش کی اور اس میں بہت حد تک بہت عرصے تک کامیاب رہے. لیکن بہرحال آخر میں پھر ہم یہ پوری ہسٹری تو ہم پڑھ چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے جنگ پلاسی کے واقعات اور اس کے بعد جب ہم نے پڑھنے شروع کیے تھے تو وہ سارا ہم نے پڑھ چکے ہیں ہم. لیکن یہ کہ اب یہ تھوڑا سا ان شخصیتوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور یہ انہی واقعات کو اگر آپ اپنے ذہن میں لے آئیں تو 1717 میں یہ پیدائش ہوئی اور 1782 میں ان کا یہ شہید ہوئے. 64 ایئرز ان کی حکومت تھی. اب یہ دیکھیں یہ انڈیا کا نقشہ ہے. انڈیا کا بالکل ساؤتھ کا علاقہ یہ ہے. ٹھیک ہے انڈیا کے ساؤتھ کا علاقہ یہ سارا ہے. اور یہ اگین اس زمانے میں نقشے بہت ڈفرینٹ ہوتے تھے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ آپ اس کو تھوڑا فالو کریں. ان 1617 راجہ ودیار وہ تھا جو میسور کا سمجھیے کہ نواب تھا یا راجہ تھا. اس کے بعد پھر اسی کے دوران پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حیدر علی وغیرہ اور یہ سب لوگ آئے تھے. تو 1704 میں پھر مختلف راجہ تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہاں کا جو فرما روا بنا وہ حیدر علی بنا اور بعد میں. تو یہ میسور کا ایک خاص وقت کے لحاظ سے اس کا میپ ہے. یہ میسور جو اس زمانے میں پورا ایون کے دکن کا نظام وغیرہ بھی اس کے اندر شامل تھے. اور کرناٹکا یہ اس سائٹ پر ہے. کرناٹکا یاد رکھیں کہ یہ ایسٹ سائٹ پر ہے بالکل انڈیا کے اس میں. اور اس ساحلی علاقے جو ہے مالابار اور یہ ساری چیزیں جو ہے میسور کی اس کے اندر آج بھی ہیں. لیکن یہ کہ پھر اب یہ کیرلا کہلاتا ہے یہ علاقہ. پہلے جو ہے یہ پورا میسور کہلاتا تھا. ٹھیک ہے تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہمارے پاس دو نارتھ میں شاہ ولی اللہ اور مجدد الف ثانی آئے. پھر ہم جن کو تحریک پاکستان کا وہ سمجھتے ہیں وہ پھر بالکل ساؤتھ میں آل دا وے ساؤتھ نیچے کی طرف آئے. اچھا وہ 1717 میں پیدا ہوئے اور 1782 میں ان کا انتقال ہوا. وہ ایک جگہ ہے بوڈی کوٹ ان کولار ڈسٹرکٹ وہیں ساؤتھ میں. ان کے فادر کا نام ان کے والد کا نام فتح محمد تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو دادا تھے ان کی جو لینیج مینشن ہے وہ بغداد تک چلی جاتی ہے. یعنی بغداد میں جو مسلمان تھے وہاں سے پھر کچھ لوگ مائگریٹ کر کے انڈیا کی طرف آئے تھے. ان سے ان کا خاندان چلتا ہے. لیکن کئی جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کا خاندان باقاعدہ قریش قبیلے سے جا کے ملتا ہے اور اس میں پھر جو وہاں کے مسلمان تھے وہاں سے آتا ہے. لیکن بہرحال اللہ عالم لیکن یہ چیزیں تاریخ کے صفحوں میں ہمیں ملتی ہیں. اور یہ جو ہے یہ ایک شروع میں بالکل ایک عام سپاہی تھے اپنی فوج میں. پھر ایک کمانڈر بن گئے تھے. وہاں کا جو کرناٹک کا نواب تھا وہ شروع میں جب یہ سپاہی بنے تو ان کی بہادری اور ان کی جرت مندی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کو پروموشن دیتے رہے. اور پروموشن کرتے کرتے پھر میسور کی جو آرمی تھی اس کے پورے سمجھیے وہ نہ صرف یہ کہ چیف بن گئے آرمی کے بلکہ پھر ایونچولی وہاں کا جو راجہ تھا اس نے ان کو پوری حکومت چلانے کو بھی دے دی تھی اور خود وہ پیچھے چلا گیا تھا. ان کے والد کا انتقال ہو گیا جب یہ بہت چھوٹے تھے. اور ان کی زندگی بچپن کی بہت ہی قسمہ پرسی میں گزری. بہت ہی غریب تھے اور بہت پرابلم تھی ان کی فیملی میں. لیکن یہ کہ سم ہاؤ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایکسٹرا فہم دیا ہوا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ
کون سے لوگ ہیں جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. تو سب سے پہلے ان کو بچپن سے ہی برٹش کے جو رول تھا اور جس لحاظ سے انگریز بڑھ رہے تھے اس سے ان کو نفرت تھی. اور اس وقت تک آپ جیسے میں نے ابھی نقشے میں دکھایا مدراس اور ممبئی تک چلا جاتا تھا میسور کا بارڈر جو ہے. ممبئی تھوڑا سا اور مزید نارتھ میں ہے. آ، میسور کا جو کیپٹل تھا جو دارالخلافہ تھا وہ سرنگا پٹم تھا. یہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ سرنگا پٹم اس وقت خلافت تھا اور وہیں پہ نواب ہوتا تھا. اور یہ جو تھی یہ ایک سینٹرل پلیس تھی جس میں راجا مہاراجا تھے. بہت بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں, بہت محلات تھے, قلعے بنائے ہوئے تھے. تو ایک لحاظ سے سرنگا پٹم کو انہوں نے, چونکہ ایک تو وہ کیپٹل تھا لیکن پھر بھی کچھ ایک ایسی سینٹرل جگہ پہ تھا کہ وہاں سے پورے میسور کے نظام مینج ہوتے تھے. اور میسور کی جو شروع میں تو انگریزوں نے بھی اس کو زیادہ توجہ نہیں دی, لیکن میسور کی جو سمندری سرحدیں تھیں وہ مشرق میں مغرب کی طرف سے ملتی تھیں. تو اس لحاظ سے وہ کچھ ٹریڈ وغیرہ کے لیے امپورٹنس برٹش کو نظر آئی تھوڑی دیر بعد. پھر وہاں کی زمین بہت زرخیز تھی, تو اس وجہ سے اب ظاہر ہے برٹش کا تو مسئلہ یہی تھا, وہ تو اپنا فورسز لے کے آ چکے تھے بائی دس ٹائم, اور ان کا مقصد یہی تھا کہ جتنی زیادہ سے زیادہ دولت کمائی جا سکے تاکہ اپنے آرمی کو جدید اسلحے سے لیس کر سکے, اور پھر یہی دولت کما کے اور چرا کے بیسیکلی اور اپنی جو برٹش گورنمنٹ ہے وہاں لے جا سکے انگلینڈ میں. اچھا, جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں برٹش کے خلاف ہوتی رہیں اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی حیدر علی نے. اور پھر وہ اتنے بہادر اور اتنے کریجس تھے کہ ان کو کمانڈر بنا دیا گیا, اور ان کے انڈر پھر تقریباً 50,000 آرمی مین جو ہیں وہ ان کے اندر دے دیے گئے تھے. تو اب دیکھیے کہ انہوں نے چونکہ محنت سے اور جمع مردی سے اور بہادری سے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے انہوں نے بالکل جو بھی ان کی جاب تھی بہت اچھے طریقے سے کی, اور اللہ نے ان کو مرتبے دیے. تو انہوں نے نہ صرف برٹش بلکہ مراٹھاس کے خلاف بھی انہوں نے بہت فائٹس ہوئی, اور ابھی ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے کیونکہ یہی دو مین مسلمان کے دشمن تھے. اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگ ان کے ساتھ مل گئے تھے مسلمانوں کے خلاف, لیکن یہ کہ ان میں پھر بعض مسلمان بھی تھے. مہاراجا جو میسور کا تھا اس کا نام تھا نند راج, اور وہ اتنا زیادہ ان کی لیڈرشپ سے اور بہادری سے متاثر تھا کہ وہ اس کو بڑھاتا چلا گیا اور پھر انہوں نے کمانڈر بنا دیا. اچھا, اس وقت یہ یاد رکھیں کہ فرینچ کولونائزیشن بھی ہم نے اپنی پچھلی کلاسوں میں اسٹڈی کیا تھا کہ پہلے برٹش آئے پھر فرینچ آئے, بلکہ آگے پیچھے آئے, اور پھر انہوں نے اپنی اپنی انڈیا کے یا سب کانٹیننٹ کے ساحلوں پہ انہوں نے اپنی اپنی جو کولونائزیشن تھی وہ شروع کر دی تھی, اپنی فورسز بھی لانا شروع کر دی تھی, اور اس جگہ کو تو بیچ میں برٹش اور فرینچ کے بھی کلاشز ہوتے رہتے تھے. ٹھیک ہے, تو جب یہ کلاشز ہوتے تھے تو اس میں ظاہر سی بات ہے اس میں جو فرینچ تھے وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے اس وقت, اور حیدر علی نے بھی جو کافی ملٹری ٹریننگ وغیرہ لی تھی وہ فرینچ آرمی سے ہی لی تھی. تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے حق میں جاتی تھیں, لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے وہ فرینچ ہوں, پورچگیز ہوں, کہ برٹش ہوں, وہ سب تھے تو ایونچولی مسلمانوں کے خلاف ہی. اچھا, مراٹھاز نے اگین ہم نے ہسٹری میں ابھی پڑھا ہے پچھلی 4-5 کلاسوں میں کہ مراٹھاز نے جب حملہ کیا مسلمانوں کے اوپر, اور اس کو بار بار جو ہے یعنی کہ وہ تو بالکل نارتھ کی طرف سے آتے تھے لیکن انہوں نے مسلمانوں کو یہ مغل امپائر چل رہی ہے, اچھا اپنے ذہنوں میں یہ بھی رکھیں یہ مغل امپائر ابھی چل رہی ہے, تو نندراج جو ہے اس نے فل اتھارٹی جو ہے برٹش اور مراٹھا سے ڈیل کرنے کی, یعنی کہ فیصلے بھی تمہیں کرنے ہیں کہاں اٹیک کرنا ہے کہاں نہیں کرنا, اور پھر پوری حکومت وہاں کی میسور کی جو اسٹیٹ کی حکومت تھی وہ بھی حیدر علی کے ہاتھ میں دے دی تھی. تو اچھا, اب یہ نندراج نے جب یہ سب کچھ حیدر علی کو دیا تو نندراج کے جو اپنے فیملی ممبر تھے وہ خود ہندو تھا, اور اس کے اپنے جو فیملی ممبر تھے یا اس کے جو قریب لوگ تھے وہ بہت ناراض ہوئے, اور انہوں نے اندر ہی اندر حیدر علی کے خلاف سازشیں شروع کر دی. اب حیدر علی کو کتنے محاذ پہ لڑنا پڑ رہا ہے ذرا دیکھیے. تو 1767 میں, ٹھیک ہے, 1767 میں آپ سمجھیے کہ برٹش, مراٹھاز, پھر دکن کے جو تھے نظام, ہم لوگ نظام کی بھی تاریخ آپ لوگوں کو کبھی بتاؤں گا کہ یہ جو حیدرآباد کے نظام ہیں جنہوں نے زیادہ تر برٹش کا ساتھ دیا کیونکہ ان کو اپنی حکومت سے غرض تھی. ایک زمانہ تھا کہ انہوں نے ایون مراٹھاس کا ساتھ دیا, لیکن یہ کہ بہرحال یہ سب مل کے اس وقت مراٹھاس, یہ نظام کے لوگ, برٹش, انہوں نے حیدر علی کے فورٹس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا.
اور پھر حیدر علی کیونکہ چاروں طرف سے ان کے اوپر حملہ ہو گیا تھا، تو پھر اسے ایز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر اس نے پھر لوگوں کے ساتھ کوئی ٹریٹیز اور کوئی ڈیلز وغیرہ شروع کی کہ کسی طرح سے ان کو پیسے دے دلا کے کچھ جو فورٹ پہ قبضے ہو گئے تھے جو ان کے بہت امپورٹنٹ تھے وہ اس نے واپس لیے. اچھا، اب یہ برٹش اور اس کے جتنے الائز تھے جن کا میں نے بھی ذکر کیا، اور وہ ڈرتے تھے، وہ حیدر علی سے اس لیے ڈرتے تھے کہ حیدر علی کی جو پاپولیرٹی تھی، جو مشہور ہو رہا تھا، اور سارے لوگ جو دوسرے ایون کے جو عام عوام تھی، ہندو اور مسلمان، خاص طور سے مسلمان لیکن ہندو اور دوسرے ریلیجن کے لوگ بھی، وہ حیدر علی کو اپنا سیویئر سمجھنے لگے تھے. اور ایسا لگ رہا تھا کہ پورے کرناٹک کے اوپر وہ، یعنی کہ ویسٹ سائڈ پہ تو اس کی سی سائڈ کی حکومت تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں ایسٹ سائڈ کے اوپر بھی ساحلی علاقوں پہ قبضہ کر لے گا، یعنی کرناٹکا کے اوپر. تو انہوں نے چاروں طرف سے اٹیک کرنا شروع کر دیا. پھر ایک جگہ ہے مینگلور، یہ میسور کے بالکل ویسٹ میں ہے، بالکل سمندر کے قریب. تو انہوں نے وہاں پہ اٹیک کر دیا، لیکن حیدر علی کی فورسز نے جو ہے اس کو کرٹیل کر دیا. اور اس میں جو ہے، اچھا حیدر علی کی ایک اور بات بتاؤں، شاید ابھی آگے آئے گی سلائیڈز میں، کہ حیدر علی نے نہ صرف یہ کہ وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا، اچھا سپاہی تھا، اچھا کمانڈر تھا، اچھا سیاست دان تھا، بلکہ وہ ایک اچھا، آپ اس زمانے کے لحاظ سے سوچئے، حالانکہ پڑھا لکھا نہیں تھا زیادہ یہ، لیکن وہ ایک انجینئر ٹائپ بھی تھا، کیونکہ اس نے جتنے کیننز تھے یا اسلحے تھے اس کے بنانے میں خاص دلچسپی لی تھی. اور اس نے جو برٹش کے پاس باہر کی بنی ہوئی توپیں آتی تھیں تو اس نے اپنے انڈیا میں بنی ہوئی توپیں بنوائیں اور پھر ان سے مقابلہ کیا، اور کئی ایسے مواقع آئے کہ وہ اس کی توپوں نے بہتر کام کیا بنسبت جدید اسلحے کے. تو بہرحال انہوں نے بنگلور جو ہے وہ دوبارہ قبضہ کر لیا، اور یہ خبر جو ہے یہ پورے انڈیا میں پھیل گئی. حیدر علی، اچھا ٹیپو سلطان، اچھا اب ٹیپو سلطان اس وقت ینگ تو تھا لیکن وہ اب حیدر علی کا ساتھ دے رہے تھے. ٹیپو سلطان بھی جنگوں میں تھے، اور پھر ان دونوں کی جو ایک بہت ہی پاورفل قسم کا پیئر جو تھا، وہ پورے کے پورے میسور بلکہ پورے انڈیا میں ان کی باتیں مشہور ہونا شروع ہو گئی تھی. اب یہ خبر جو ہے برٹش راج یعنی کہ برٹش کے انگلینڈ میں بھی پہنچی، اور اب ان لوگوں نے پھر اب نئے پلان بنانے شروع کیے. اب انہوں نے کیا کیا، مراٹھاس کو اکسایا کہ وہ میسور کے اوپر حملہ کریں، اور پھر برٹش نے دوسری سائڈ سے حملہ کیا. اور انڈیا میں اب لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا، سب کو ہی تقریباً ہو گیا تھا کہ برٹش جو ہے وہ کسی کے دوست نہیں ہے، وہ صرف اپنے وقت کے اوپر لوگوں کو یوز کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی، لیکن ہم آہستہ آہستہ یہ بہت اچھے طریقے سے اس کا پروف بھی دیکھیں گے. تو فائنلی میسور نظام اینڈ مراٹھاز بیکیم allies اگینسٹ برٹش. اب کیا ہوا کہ اب برٹش کی تھوڑی سی ان لوگوں کو اندازہ ہوا، تو اب مراٹھاز بھی اور نظام بھی اور میسور یعنی کہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان بھی اب یہ برٹش کے اگینسٹ ہو گئے، اور ان کو فرینچ کی مدد بھی ملی. تو اب دیکھیں کیسے حالات بدل رہے ہیں، اور سب اپنے اپنے انٹرسٹ میں ہیں، سب کو صرف اپنے لوگوں کا یا اپنے جو سمجھیں ایتھنک بیک گراؤنڈ تھا اس کا، یا اپنی جگہوں کا اور اپنی دولت سے مطلب تھا. اسی طرح سے آپ نظام کو دیکھیں کہ اس نے پھر پلٹا کھایا، وہ پہلے ان کی طرف تھا لیکن اب یہ میسور یعنی حیدر علی کے ساتھ مل کے ابھی برٹش کے خلاف ہو گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ اب حیدر علی طاقتور ہو رہا ہے، تو اب انہوں نے اپنی وفاداریاں اس کے پاس ڈال دی، ان کی طرف ڈال دی. تو انہوں نے چاروں طرف سے برٹش کے اوپر حملہ کیا. حیدر علی نے جو کرناٹک کے کافی پارٹ اور مدراس تک پہنچ گیا، کرناٹک کے کافی پارٹ کو فتح کرتے ہوئے، اور ٹیپو سلطان نے دوسری سائڈ سے آیا. تو ان لوگوں نے بیسیکلی برٹش کو گھیر لیا، اور برٹش جو ہے وہ انہوں نے بہت سے ایریاز میں ان کو شکست ہوئی. اور یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں اس سے بڑی شکست پورے سب کانٹیننٹ میں جو برٹش رول تھا، اس سے بڑی شکست اور کوئی نہیں ہوئی جو یہاں پہ برٹش کے خلاف ان لوگوں نے حاصل کی تھی. پورے بر صغیر میں ایسے کوئی واقعہ پہلے نہیں ہوا. اچھا، برٹش اسٹارٹڈ میکنگ ایول پلانس، اور پھر انہوں نے کیا کیا، اب مراٹھاس کو پھر خرید لیا. کیسے؟ ان کو بہت بڑی بڑی جائیدادیں اور پیسے دے کے، جو جائیدادیں برٹش کے قبضے میں تھیں انہوں نے ان سے وعدہ کیا اور ان کو خوب پیسہ دیا. پیسے کی تو کمی تھی نہیں برٹش کے پاس، وہ آلریڈی یہاں پہ اتنے بڑے بڑے بزنس رن کر رہے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر. پہلے تو انہوں نے وہاں پیسے بنائے، پہلے انہوں نے انڈینس کو لوٹا، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو لوٹا، انہی کے پیسے سے اب انہی کو مار رہے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں، بہت سمپل سا ایک پلان تھا ان کا جو بہت کامیابی سے انہوں نے کیا، اور آخر میں پورے انڈیا، پورے بر صغیر کو ڈیوائیڈ کر کے چلے گئے. اچھا، اب جو ہے وہ حیدر علی پھر جو ہے وہ بیچارہ پھر اب ایک طرف رہ گیا.
اور حیدر علی جو ہے اب اس کی اولڈ ایج آ رہی تھی، بہت زیادہ اولڈ تو نہیں تھا لیکن بہرحال اس کی وقت قریب آ رہا تھا، اس کو کینسر ہوا تھا، لیکن کینسر کے باوجود وہ لڑتا رہا اور اس نے کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی بیماری سے گزر رہا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ بیماری اتنی بڑھ رہی تھی کہ اس سے وہ تھکنے لگا تھا، بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا. اور لیکن یہ کہ اس کو ایک خوشی تھی کہ اس نے ٹیپو سلطان کو بالکل اپنی طرح اور اپنے عزائم کے ساتھ ٹرین کر دیا تھا، اور ٹیپو سلطان بہت بہادر تھا اور بہت ہی نڈر تھا اپنے باپ کی طرح. تو اس کو یہ خوشی تھی کہ وہ اس وقت جا رہا ہے کہ جب اس کا متبادل ایک تیار تھا. 1782 میں پھر حیدر علی جو ہے وہ شہید ہو کر دیے گئے، اسی ایک لڑائی کے دوران، چتور کی لڑائی میں لڑتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ حیدر علی کوئی ایک آرمی جنرل خالی نہیں تھا، بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی تھا. اس نے میسور کی پوری حکومت کو ایک نظام دیا، اور پھر اس نے جو ہے جو نظام پھر بہت عرصے تک چلتا رہا اور جس کا فائدہ بہت سے لوگوں نے اٹھایا. اچھا، ان کی زیادہ تعلیم نہیں تھی، یہ آلموسٹ الٹریٹ تھے، کسی اسکول وغیرہ نہیں گئے تھے، لیکن جو اس کے ریلیجس بلیفس تھے، یقیناً ان کی تربیت جو تھی اور دینی تعلیم جو تھی اور تربیت تھی، اس نے ان کو بہت زیادہ ذہنی طور پہ مضبوط بنا دیا تھا. اور یہ دنیا کے معاملات بھی بہت اچھی طرح سمجھنے لگے تھے، اور یہ جو دنیا کے معاملات سمجھتے تھے وہ بہت سے دوسرے ایسے لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے جو کہ بہت پڑھے لکھے تھے. انہوں نے جو لوکل ویپنز کی انڈسٹری لگا دی تھی، کیا توپیں اور گنیں اور یہ ساری چیزیں وہیں پہ بنانے لگے تھے برٹش کے خلاف. اور انہوں نے ایک اور چیز کی تھی، کیونکہ بہت آرگنائز آدمی تھے، کہ اس وقت تک کوئی ایسا یونیفارم نہیں تھا جس طرح آرمی کا ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے سمجھیں کہ اپنے مشورے سے یونیفارم تیار کروایا، باقاعدہ اس طرح تیار کروایا کہ اس میں سب کی فوجیں جو الگ الگ یونیفارم تھا، کہ سب پتہ ہوتا تھا کہ کون سی فورس، کون سی بٹالین کہاں سے آ رہی ہے. اچھا، ان کا جو دور ہے وہ ایک ایز اے گریٹ مسلم ہیرو کے طور پہ جانا جاتا ہے آج بھی. اور یہی وہ ایک اور فائٹ تھی، ایک اور مسلم کیریکٹر کی فائٹ تھی، جس سے کہ پھر پاکستان بننے کی ایک اویئرنیس کریٹ ہوئی تھی ایک مسلمانوں کے لیے الگ لینڈ کی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ان تمام لوگوں پہ، بھی ہم نے دو بزرگوں کی بات کی، اب ہم نے ایک آرمی جنرل کی بات کی، لیکن ان لوگوں کا جو سوچ تھی وہ آخر میں یہی تھی کہ کتنا بھی آپ دعوت و تبلیغ کر لیں، کتنا بھی آپ فورسز کے ساتھ لڑ لیں، لیکن وہاں پہ جو ہندو اور برٹش کا جو زور تھا، اس کو توڑنا اس کے اندر بہت مشکل ہے، بلکہ ساری زندگی رہتی دنیا تک مسلمانوں کو ان کا غلام بن کے رہنا پڑے گا. اور یہ چیز ان بڑے بڑے لوگوں کو منظور نہیں تھی، اور یہی ایک چیز ہے جو ان کو تحریک پاکستان کے ساتھ منسلک کرتی ہے. اچھا، اب یہ اگین یہ نقشہ آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ بالکل ساؤتھ میں کس طرح کا تھا. نظام کی ٹیریٹوریز یہ تھیں، یہ بالکل یہ سمجھے یہ میسور تھا، اس کے اوپر نظام کی ٹیریٹوریز تھیں. یہ آپ کا مدراس تھا جو بالکل ایسٹ میں تھا. اسی کے ساتھ جو ہے یہ اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا، یہ گوا کا سائٹ ہے جو آج کل بہت اٹریکٹیو سی سائڈ ہے ان لوگوں کا، لیکن یہ منگلور ہے جہاں پہ ان لوگوں نے حملہ کیا تھا. تو ان لوگوں نے منگلور کی طرف سے یعنی سی سائٹ کی طرف سے حملہ کیا تھا. ادھر جو ہے نا لینڈ کے سائٹ سے حملہ کیا تھا، یہ کرناٹکا کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل پورے اس علاقے پہ اگر اس وقت شروع سے نظام کا ساتھ دے دیتا اور مراٹھاز اوپر رہتے نیچے نہیں آتے، تو یہ آرام سے برٹش کو سنبھال لیتے، ٹیپو سلطان اور حیدر علی. اچھا، اب ہم ایک اور کیریکٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ اسپینڈ کر رہا ہوں میں ہر کیریکٹر پہ، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ مسلمانوں کی ایفرٹس کن کن ساحلوں پہ کس کس جگہ سے اور کیسے کیسے ہوئی تھی. اور بہت سے لوگوں کی تاریخیں جو ہیں وہ ہمیں صحیح سے بتائی نہیں جاتی. نواب سراج الدولہ، ان کا نام سب جانتے ہیں، یہ بنگال کے نواب تھے، اور انہی کے ساتھ پھر برٹش نے جو ہے 1757 میں جو ہے ان کے اوپر حملہ کر کے اور ان کو نوابی سے ہٹا دیا تھا. اور پھر حالانکہ یہ اتنے طاقتور تھے کہ یہ آرام سے برٹش کی فورسز کو سنبھال سکتے تھے، لیکن انہی کی فوج میں پھر ایسی غداریاں ہوئیں. اور میر جعفر کا جو ہم نام سنتے ہیں وہ غدار، اسی کی مین وجہ سے نواب سراج الدولہ کو ہار ہوئی جنگ پلاسی میں، اور اس کے بعد کے واقعات ہم پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں نواب سراج الدولہ تھے کون. اچھا، سب سے پہلے نقشہ دیکھ لیجئے کہ یہ انڈیا ہے آپ کا، یہ بنگلہ دیش پورا ہے، یہ بنگال ہے، اور یہ ویسٹ بنگال ہے. یہ آج بھی ویسٹ بنگال بولتے ہیں، بلکہ اس کو
اب مودی کے آنے کے بعد سے بہت سے نام چینج ہوئے ہیں، تو اس کو اب پچھم بنگا کہتے ہیں. پچھم بنگا، پچھم کا مطلب ویسٹ، اور بنگا بنگال سے، تو یہ سمجھے ویسٹ بنگال ہے. اور یہیں پہ سمجھے کلکتہ ہے. کلکتہ کا بھی نام چینج کر کے کولکتہ کر دیا گیا ہے. اور اس کی بہت وجوہات ہیں، ان لوگوں کے اپنے کچھ عزائم ہیں ہندوؤں کے اور ہندو گورنمنٹ کے، لیکن بہرحال تو یہ وہی سی کا حصہ ہے جہاں سے برٹش نے حملہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے کلکتہ پہ قبضہ کر لیا تھا. اور آپ سمجھیے کہ بنگال، یہ پورا بنگال جو ہے، یہ پورا، اور بنگال بھی اس زمانے میں سمجھے بہار کا بھی بہت حصہ اس کے ساتھ تھا، اور یہ سارا بنگال تھا. تو اس زمانے میں پھر سراج الدولہ نے ان کا مقابلہ کیا تھا. تو اب ہم نے نقشہ دیکھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سراج الدولہ کون تھے. ان کا پورا نام تھا مرزا محمد سراج الدولہ، اور یہ بنگال کے لاسٹ انڈیپینڈنٹ نواب تھے. اس زمانے میں نوابی چلتی تھی، اور نواب جو ہیں خاص طور سے جو مسلمان نواب تھے وہ بہت ہی امن و امان اور انصاف کے ساتھ اپنی گورنمنٹ چلاتے تھے. ان کی پیدائش 1733 میں مرشد آباد میں ہوئی، بنگال میں ہی، اور پھر 1757 جو جنگ پلاسی کا سال تھا اسی میں ان کی پھر شہادت ہوئی. اور یہ صرف 24 سال کے تھے جس وقت ان کا انتقال ہوا. یہ بہت بریو، بہت زیادہ نڈر، بہت اچھے مسلمان، ہر لحاظ سے ایک نواب کے نوابی کسے کہتے ہیں، کہ جو نواب کی جو 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 سٹیٹس تھا، جو پوزیشن تھی، وہ اس کو فل طریقے سے ڈیزرو کرتے تھے. لیکن ان کے ساتھ دھوکا ہوا، اور جو میں نے ابھی ذکر کیا جس کی وجہ سے ان کی حکومت ختم ہو گئی. اچھا، اب یہ مغل چل رہے ہیں، یاد رکھیں کہ مغل کی جو مغلوں کی حکومت چل رہی ہے، اور مغل جو ہیں وہ چونکہ برٹش نے مغل سے ہی اجازت لے کے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ نہ صرف یہ کہ مغل بادشاہ جب چینج ہوئے تو انہوں نے برٹش نے، یہ بہت چال باز قوم ہے آج بھی ہے، اور بہت ہی کنسپریسیز کرتی ہے، تو اس نے بڑے اچھے انداز سے مغلوں کو جس طرح کہتے ہیں دانہ ڈال کے، اور ان کی کچھ جگہیں لے لیں کہ ہمیں ہمیں بزنس کرنے دیا جائے تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اور اس طرح کر کے انہوں نے کچھ بادشاہوں کو ورغلایا. پلس یہ کہ پھر یہ شہزادوں کے تھرو کام کرتے تھے، کہ جو مغل بادشاہ کے شہزادے تھے ان کی بہت بڑی بڑی سٹیٹس تھا اور پیسہ ہوتا تھا، یہ ان کے ساتھ ساز باز کر کے اور بادشاہوں سے فیصلے کروا لیتے تھے. اچھا، اب وہ محلات کے اندر بھی داخل ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنی ریلیشن شپ جو ہے وہ ہر کسی سے بڑھانی شروع کر دی تھی. پھر انہوں نے اپنی فیکٹریز قائم کرنی شروع کر دی. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ڈیفنس کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تجارت کرتے ہیں، کبھی لوگ ہمارے پاس حملہ کر دیتے ہیں، تو ہمیں اپنی ڈیفنس کے لیے ہمیں یہ فیکٹریز لگانے دیں اسلحے کی، تاکہ ہم اپنے اپنے فورٹس وغیرہ بھی، چھوٹے موٹے فورٹس بھی بنانا شروع کر دیے تھے. یعنی کہ اب یہ ان لوگوں کو، مغلوں کو نظر نہیں آیا، لیکن یہ اپنا ڈیفنس تیار کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، تاکہ یہ پوری اکانومی کو کنٹرول کر سکیں پورے انڈیا میں. اور پھر ان کا جو بنگال کے بعد پھر انہوں نے اڑیسہ، بہار، اور وہ اس کے طرف قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا. یعنی کہ ان جگہوں پہ انہوں نے بیسیکلی تیار تھے کہ اب ان کے ساتھ کوئی فوجی مزاحمت بھی ہوتی ہے تو یہ بڑے آرام سے اس کو کرٹیل کر سکتے ہیں. اور پھر ڈھاکہ میں، مادام پٹنہ میں اور مینگلور میں بھی ان لوگوں نے اپنی فیکٹریز لگانی شروع کر دی تھی. اور برٹش کے بعد اتنی بزنسز اور فیکٹریز تھیں کہ مسلمان جو تھے وہ ظاہر سی بات ہے ان کا ذریعہ معاش اور سب چیزیں جابیں، تو بہت سے لوگ تھے جو پھر ان کے ساتھ بزنسز کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ برٹش جو ہیں ایک بہت اچھے بزنس مین ہیں، اور وہ اگر ان کے ساتھ ہم انویسٹمنٹ کریں گے یا ان کے لیے کام کریں گے تو ہمارا بھی فائدہ ہوگا. تو اس لحاظ سے انہوں نے چاروں طرف سے لوگوں کو گھیرے میں لینا شروع کر دیا تھا. کافی ہوپلیس ٹائم تھا. نواب سراج الدولہ جب پاور میں آئے تو ان کے سے پہلے علی وردی خان جو تھا وہ وہاں کا نواب تھا، وہ جب اس کا انتقال ہوا تو نواب سراج الدولہ آ گئے. اور بالکل حیدر علی کی طرح سراج الدولہ جو ہے وہ بھی برٹش کے یعنی کہ برٹش کے خلاف تھے، اور برٹش کا اندازہ تھا کہ کیسے لوگ ہیں یہ، اور کس طرح سے پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا ایجنڈا اصل میں پتہ چل گیا تھا سراج الدولہ کو بھی. تو بہت سے ہندوز اور برٹش جو تھے وہ امپورٹنٹ پوسٹ پر تھے. اب ظاہر سی بات ہے برٹش کو اندازہ تھا کہ مسلمان پھر بھی تھوڑا ریزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہندو جو ہیں وہ ہر چیز میں بک جاتے ہیں. تو انہوں نے دونوں نے مل کے سمجھیں بہت امپورٹنٹ پوسٹ جو گورنمنٹس میں تھیں وہ آلریڈی بنگال میں، یعنی کہ سراج الدولہ کے سے پہلے وہ سب پوسٹ پر تھے. تو نواب نے جب ٹیک اوور کیا سراج الدولہ نے، تو انہوں نے بہت سی جو غلط طریقے سے پوسٹ دی گئی تھیں ان کو ہٹا کے مسلمانوں کو اور برٹش کو، اور مسلمانوں ہندوؤں کو اور برٹش کو اور مسلمانوں کو وہ پوسٹ دی. لیکن یہ کہ اس نے یہ نہیں کیا کہ کسی کو ناانصافی کے ساتھ ہٹایا ہو.
اور انہوں نے بہت سے ایسے لوگوں کو رہنے بھی دیا جو کہ ہندو تھے، لیکن وہ نواب کے خیال میں کہ وہ چیزوں کو آرام سے وہ سمجھ سکتے تھے، تو انہوں نے ان کو نہیں ہٹایا. لیکن وہ سارے لوگ جو ہیں وہ انکلوڈنگ مسلمان جو تھے بہت سے، وہ برٹش اور ہندوز کے ہاتھوں برین واش ہو چکے تھے. اچھا، تو بہت سی جو پوزیشن اس میں رہ گئی تھی، اب یہ ہندو جو تھے وہ بھی مطلب اندر ہی اندر مسلمانوں کے مخالفت تو کر رہے تھے. تو پھر ایک وہاں پہ ایک کشمیر کا ایک آدمی تھا موہن لال. تو موہن لال جو حالانکہ کشمیر کا تھا، اس کو اس نے اپنا پرائم منسٹر بنا لیا تھا. اور اس نے یہ مطلب یہ شو کرنے کی کوشش کی تھی کہ انڈیا میں چونکہ وہاں پہ مسلمان ہندو سب آلریڈی مل کے پہرے رہ رہے تھے، تو اب برٹش کے بعد بھی برٹش کے ساتھ سب کو مل کے فائٹ کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح حیدر علی نے یہ ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہمارے اوپر ایگریشن ہے اور ناانصافی ہے، وہ ایک باہر سے اتنی دور سے آنے والی فوج ہے، اتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو ہم پر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا، اب چونکہ وہ بنگال میں بزنس لا رہے تھے، جتنے یہ سمجھیں آپ ہندو تھے پیسے کے پجاری جو تھے، وہ سب ان کو سپورٹ کرنے لگے برٹش کو. اور پھر ان کی جو پولیٹیکل جرنی شروع ہوئی، جو ان کا سیاسی سفر تھا، اس میں بھی ان کا ساتھ دینے لگے. تو اب بہت زیادہ سچویشن جو ہے اوور آل سراج الدولہ کے لیے بھی خطرناک ہوتی چلی جا رہی تھی. اور انہوں نے کیا کیا کہ کلکتہ میں جب انہوں نے کلکتہ میں آئے، تو وہی انہوں نے اپنی پوری توپوں کے ساتھ پورا ایک وہ کمپلیٹ کر لیا اپنا سیٹ اپ. اور انہوں نے سوچا کہ اب ہم جو ہیں ان کے اوپر اب حملہ کریں گے. تو اب یہ سوچ رہے ہیں، ضابط ہے اس وقت تک تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ جنگ پلاسی ہوگی، لیکن بہرحال یہ اپنی اس کی سب تیاریاں شروع کر رہے ہیں. اور پھر جو نواب کے غدار تھے، برٹش نے ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو پروٹیکشن دی، جس میں آپ سمجھ لیجئے کہ اندر ہی اندر سے انہیں پتا تھا کہ میر جعفر اور اس کا بیٹا میر قاسم اور یہ سارے غدار ہیں، اور بہت سے دوسرے غدار تھے. تو برٹش نے آلریڈی ان کو کھلانا پلانا شروع کر دیا تھا. تو نواب نے پھر اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے برٹش کے کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا اور ان کو پریزن میں ڈال دیا. اور پھر جو ہے یہ اس چیز نے برٹش میں اور ہندوؤں میں تھوڑا غصہ نواب کے خلاف پیدا کیا. اور پھر نواب نے جب محسوس کر لیا کہ اب جو ہے کوئی چیز اب کام نہیں کر سکتی، یہ لوگ سب بدماشی کر رہے ہیں، تو اس نے 1756 میں 1757 میں جنگ پلاسی ہوئی ہے، لیکن صرف ایک سال یا کچھ مہینے پہلے اس نے دوبارہ سے جا کے جو برٹش نے کیپچر کر لیے تھے قلعے، ان کو دوبارہ سے آزاد کروا لیا اور برٹش وہاں سے بھاگ گئے. لیکن ظاہر سی بات ہے، بھاگ کے کہاں گئے؟ وہ جہاں پہ ان کی مین پلاننگ ہو رہی تھی، بالکل یہ سمجھیں کہ یہ ویسٹ بنگال کے نارتھ کے اندر ان لوگوں نے پلاسی کے قریب جو دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ ملتا ہے بارڈر، وہاں پہ یہ اپنا تیاریاں کر رہے تھے. پھر نواب نے اناؤنس کیا کہ برٹش جو ہیں وہ اپنے بزنسز وغیرہ کر سکتے ہیں اور اپنے بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ کسی آرمی کو کریٹ کرنے میں یا ویپنز لانے میں ان کو اجازت نہیں ہوگی. یعنی کہ ہم انہیں پروٹیکٹ کریں گے، وہ آرام سے بزنس کریں، ہمارا بھی فائدہ کریں، دوسروں کا بھی فائدہ کریں. اور بہت ہی انصاف والی چیز تھی یہ. حالانکہ وہ آلریڈی ان کو پتہ چلا تھا کہ پتہ چل چکا تھا کہ برٹش بدماش ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ سے کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں اور ایک عام لوگوں کو سکون سے رہنے کی جگہ ملے. پھر برٹش نے یہاں تک کر لیا تھا کہ انہوں نے خندقیں بھی کھود لی تھیں. تو جو ہے وہ نہ صرف اسلحہ جمع کر رہے ہیں، کینن توپیں جمع کر رہے ہیں، بلکہ خندقیں بھی کھود کے رکھ لی تھیں. اچھا، ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس نے جو ہے وہ ساری وارننگ جو نواب نے دی، وہ سب یعنی کہ اس کو سب اگنور کر دیا اور اپنے کاموں پہ چلنا شروع ہو گئے آگے وہ. اچھا، رابرٹ کلائف کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. اس وقت جو ہے وہ بنگال کا جو آرمی کمانڈر بنا کے بھیجا گیا، اور اس نے جو ہے کیا کیا کہ اس نے سب سے پہلے انفارمیشن جمع کرنی شروع کی کہ نواب کے دوست کون ہیں اور دشمن کون ہیں، نواب کے ساتھ ڈائی ہارٹ فینس کون ہیں، اس کے لائل کون ہیں، اور اس کے اور کن کو خریدا جا سکتا ہے جو نواب کے بہت قریب ہے، نواب سراج الدولہ کے. پھر اس نے کیا کیا کہ جو بہت قریب ان کے لوگ تھے، جن کو خریدا جا سکتا تھا، ان کو انہوں نے پیسے کے ذریعے اور لالچیں دے دے کے خریدنا شروع کر دیا. تو اندر ہی اندر غداریاں شروع ہو چکی تھیں، لیکن نواب کی بھی اچھی خاصی طاقت تھی، تو اس کو زیر کرنا کوئی اتنا زیادہ آسان نہیں تھا. پھر رابرٹ کلائیو نے کیا کیا کہ اس نے آرمی جو ہے فرینچ آرمی کے ساتھ ان کا
फ्रिक्शन चल रहा था क्योंकि दोनों कब्जे के उसमें थे, लेकिन फ्रेंच बहुत थोड़े थे, तो बहरहाल इनकी फ्रेंच के साथ लड़ाई हुई रॉबर्ट क्लाइव ने। और फिर 1752 में रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन, इन्होंने, एडमिरल वाटसन जो था ये आर्मी, सॉरी नेवी का कमांडर था, तो इसने फिर, रॉबर्ट क्लाइव तो लैंड पे आया हुआ था, और एडमिरल वाटसन के साथ मिल के फिर इन लोगों ने बंगाल और कलकत्ता को नवाब से छीनने का फैसला किया। मानिक चंद जो है वो नवाब का कमांडर था कलकत्ता में, और इसको भी आराम से खरीद लिया ब्रिटिश फोर्सेस ने। अभी तो समझे मीर जाफर का तो अभी अंदर मौजूद है, वो आर्मी जनरल है उसका, नवाब का, लेकिन अभी तो ये पीछे पीछे छोटे मोटे गद्दारियां पता नहीं कहाँ से शुरू हो चुकी थी, तो ये मानिक चंद साहब भी एक गद्दार थे। 1757 जनवरी में रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन ने कलकत्ता को कब्जा कर लिया। अब ये बाय फोर्स खुल के सामने आ गए। इसी वजह से 1757 जो अभी जंग होगी, जंग प्लासी, उससे हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से फिर ब्रिटिश ने फिर 100 साल लगाए 1757 से 1857, और पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया था। अब और ब्रिटिश ने भी छोटी छोटी दूसरी सिटीज भी कैप्चर कर ली थी, फिर उनके अंदर भी गद्दार जो थे उनके साथ मिलके अपना काम काज शुरू कर दिया था, तो चारों तरफ से घेर रहे थे। मीर जाफर जो है वो इसका बहुत अच्छा एडवाइजर था, यानी नवाब का, नवाब सिराजुद्दौला का, और फिर आर्मी का कमांडर भी था। अब वो उसको अंदर ही अंदर गद्दारी का जो पहला तरीका उसका ये था कि नवाब को गलत मशवरे दे रहा था। बल्कि जब अभी हम देखेंगे कि जब प्लासी की जंग हुई तो एक मौके के ऊपर आके उसने अपने जो आर्मी के लोग थे उनको रोक दिया था लड़ने से, और नवाब को ये मशवरा दिया कि आप जंग रोक दें और इनके साथ कोई डील कर लें। और इस वजह से फिर नवाब को बहुत नुकसान हुआ था, और फिर बाद में वो खुल के सामने आ गया था। अच्छा, नवाब को कई दफा बताया गया कि मीर जाफर गद्दार है और बहुत बड़ा ट्रेटर है, और इसके साथ, ये ब्रिटिश के साथ मिला हुआ है, लेकिन चूंकि इतने अरसे से काम कर रहा था नवाब के साथ, तो उसको मतलब शक तो हुआ लेकिन यकीन नहीं आया। तो फिर मीर जाफर ने कुरान के हाथ में लेके कसम खाई, और नवाब से कहा, मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कहता हूँ कि मैं आपका वफादार हूँ और ब्रिटिश के खिलाफ हूँ, और मैं ब्रिटिश से लड़ना चाहता हूँ। और अब इस इतनी बड़ी बात थी, नवाब ने सोचा कि भाई मीर जाफर मुसलमान आदमी है, ये कुरान के ऊपर तो झूठी कसम नहीं खा सकता, तो उसने फिर इसको अपने साथ रखा, यानी कि उसकी पोस्ट पे कंटिन्यू करने दिया, वरना वो उसको निकाल देता। नवाब ने फिर आर्मी गैदर की। अब नवाब को पता चल गया था कि अब ये लोग फुल लड़ाई के मोड में, तो 50,000 सोल्जर लेके वो प्लासी की तरफ बढ़ा। अब ये देखिए, अगेन ये हमने अभी जिक्र किया था कि ये बिल्कुल समंदर के किनारे का इलाका है, ये कलकत्ता वगैरह का, और यहाँ पे प्लासी है। प्लासी जो है बिल्कुल आगे, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया था। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 आदमी थे और इनके पास 50,000 थे, लेकिन चूंकि गद्दारी हुई अंदर से और कंस्पिरेसीज हुई, तो इतनी छोटी सी फौज ने पूरी जो है उनको फतेह कर लिया, यानी कि नवाब को हरा दिया। और मीर जाफर को जब एक खास मौका आया कि मीर जाफर के अंडर जो कमांड थी, नवाब ने जब उनसे कहा कि अटैक करो, तो वो उसने बल्कि अपने लोगों को भी मना कर दिया, और वो नहीं गया। और वो ये शो कर रहा था, अभी तक वो अपनी वफादारी शो कर रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं नहीं, अब लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए और हमें आगे नहीं जाना चाहिए। और नवाब के इसरार के भी वो आगे नहीं गया, और फाइनली ऐसे नवाब सिराजुद्दौला को कैप्चर कर लिया गया। नवाब सिराजुद्दौला थोड़ा सा बच के निकले थे, लेकिन बाद में जाके उनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। फिर ब्रिटिश ने जो है ये हम स्टोरी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। ब्रिटिश ने फिर मीर कासिम को, मीर जाफर के बेटे को बना दिया नवाब ऑफ बंगाल, लेकिन वो ज्यादातर नहीं था क्योंकि वो टोटल पपेट था। मीर जाफर से थोड़ी सी ब्रिटिश की ऊंच नीच भी हुई, लेकिन बहरहाल वो गद्दार तो गद्दार था, और उसे अपने पैसे और अपनी नवाबी से मस्त मतलब था। और फिर इस तरह से ब्रिटिश ने पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया, और वो कर्नाटक की तरफ अब चलना शुरू हुए। तो ये आप समझिए नवाब सिराजुद्दौला की जिंदगी थी, जो कि तहरीक पाकिस्तान में भी इसका हिस्सा इसीलिए है कि अब एक तरफ आपने नॉर्थ में देख लिया, फिर आपने साउथ में बिल्कुल वेस्ट साइड पे देखा, अब आपने ईस्ट साइड के ऊपर जो बंगाल का एरिया था, बांग्लादेश के जो आज है, और जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ का सारा सिलसिला देख लिया कि हर तरफ से मुसलमानों की जो है वो मूवमेंट शुरू हुई। और ये मूवमेंट क्या थी कि किसी तरह से मुसलमानों को उनके दीन के लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये सारे लोग हिंदुओं के साथ मिल के एक अच्छी पीसफुल हुकूमत बनाने पे भी तैयार थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो है सबसे लड़ाइयाँ शुरू कर दी थी। तो बहरहाल, तो इस तरह से आप समझिए कि ये दो कैरेक्टर्स थे जिनको हमें बहुत अच्छी तरह से याद भी रखना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। आज प्रॉब्लम यही है कि आज के जो
سیاسی معاملات ہیں ان کے اندر جو ہمارے بچے جو اپنا بس صرف وہی کتابیں پڑھ پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے غلط لوگوں نے کریکولم کو چینج کر کے ہمیں ہیرو مختلف لوگ دکھائیں، ہیرو جو کہ وہ دار تھے، اور ان لوگوں کو جو ہیرو تھے ان کو صحیح طریقے سے ہمارے بچوں کو اور ہم کو جب ہم بچپن میں تھے ہمیں نہیں صحیح سے پڑھایا گیا، تو اس سے کیا ہوا کہ آج جب ہم ڈیسیشن میکنگ کرتے ہیں، آج جب ہم گورنمنٹ میں آج جو سیاست چل رہی ہے پاکستان میں یا انڈیا میں بھی، تو آج کے مسلمان جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ساری موومنٹس تھیں کیا۔ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آج کے دور میں اگر کوئی فیصلہ کن مرحلہ آئے گا کہ آج آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں، کس سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں، یا پاکستان کی بقا کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں خود نہیں پتہ۔ تو جب تک کہ آپ لوگ اپنی اویئرنیس کریٹ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو تاریخ سے وابستہ نہیں کریں گے، ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھیں گے۔ ہم تو الحمدللہ اسلامی تاریخ پڑھتے ہوئے شروع سے آ رہے ہیں اور اب ہم سب کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن یہ جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ جو جہاں پہ آپ سمجھیے کہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے نا، اب آپ دیکھیں گے کہ ہمیں آہستہ آہستہ لوگوں کو یقین ہوتا چلا جائے گا کہ بھائی اب ہندوؤں کے ساتھ رہنا پاسبل ہے ہی نہیں۔ ایون کہ جب برٹش جو ہیں جب چھوڑ کے جا رہے تھے، اس وقت بھی کچھ لوگوں نے جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے لیے پاکستان کی تحریک کے لیے کام نہیں کریں گے، ان کی بھی خام خیالی تھی، کیونکہ آج وہ کہیں زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر۔ تو یہ جو ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے نا، یہ دو چیزوں سے صحیح ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے۔ ایک تو فار شیور اللہ تعالیٰ سے کی رضا حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے، تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن سے اور صحابہ کرام سے اور ان لوگوں سے گائیڈنس، ان کی باتوں کی، ان کی سیاست کی گائیڈنس لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں سیاسی انداز سے اپنی ہسٹری نہیں پتا تو ہم ان سے گائیڈنس کیسے لیں گے؟ صحابہ نے کس طرح سے جنگیں کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے غزوات میں لڑے تھے، یا بعد میں جو مسلم امپائرس تھیں، جس میں آٹومن امپائر بھی ہے، امید بھی ہے، عباسی بھی ہیں، اور بھی بہت سی سلجوقی ہیں، تو ان لوگوں نے کس کس جگہوں پہ یہ ہارے اور کیوں ہارے، اور کس کس جگہوں پہ جیتے اور کیوں جیتے۔ تو اس کلاس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کریں اپنی ہیریٹیج سے، اپنے دین سے، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تاکہ ہم کسی بھی وقت صحیح فیصلے کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سوال جواب کے سیشن میں ہم تھوڑا سا حالات حاضرہ پاکستان کی سچویشن پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ اب ہم پاکستان کی موومنٹ سے ہی آگے چل کے تحریک پاکستان اور پھر پاکستان کے قیام تک کی بات کریں گے۔ تو پلیز آپ سب لوگ کوشش کریں کہ موجود رہیں سوال جواب کے سیشن میں اور ڈسکشن میں تاکہ تم تھوڑے سے حالات حاضرہ پہ بھی نظر رکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی کلاس میں ہم یہ کنٹینیو رکھیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے ایسے کیریکٹرز ہیں، بلکہ بہت سے میں انشاءاللہ ایسے ڈسکس کروں گا جن لوگوں کا شاید آپ لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن ہم اس لیے ڈسکس کریں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ سیکوینس کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک گئی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ قائد اعظم علامہ اقبال اور مولانا محمد علی، شوکت علی، یہ سارے لوگ تو سمجھے بالکل پاکستان بننے کے قریب قریب آئے، لیکن اس سے پہلے یہ کوششیں کب سے شروع ہو گئیں، اس چیزوں کو ہم آج کی اور اگلی کچھ کلاسوں میں ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔